الحمد لله الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت نال پڑھو نا صلاۃ و بلند آواز نال پڑھو اگر تسی نہ پڑھ سو تو میں تو ان فضیلتاں سنا دیا جانا ہے تے مڑ درود پڑھوا کے تے میں پڑھ سکا محبت نال پڑھو الصلاۃ امین لگتا ہے تو انہوں سمجھ نہیں آئی ذرا توجہ کرو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا کہ جڑا ایک بار درود پاک پڑھے گا اللہ رب العزت وہ دیتے 10 بار رحمتاں نازل کرے گا وہ دے 10 گناہ معاف کرے گا اور اس نے 10 درجات بلند کرے گا ہن جڑا خوش نصیب محبت نال پڑھے الصلاۃ والسلام اس مجمع علومین آواز کو نہیں آئی میں تو آنے ایک بندے نو ویکھنا پیا یہ مات سمجھے میں نال ہی صد موٹ بڑی بات ہے محبت نال پڑھو درود شریف درود ابراہیمی پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے میرے پیارے دوستو بزرگوں آج کل دا جڑا مسلمانہ دا حال ہے اس دے مطابق ہی میں ایک نعت پڑھ رہے ہیں تو سب محبت دا اظہار کرو گے میرے نال پڑھے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی بڑی روحانی وجدانی محفل ہو رہی ہے محبت دا اظہار کرے حال دل کس کو سنائیں آپ کے کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس سنائیں آپ
کے ہوتے ہوئے غم مجھے کیوں کر ستا آپ کے ہوتے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے غم مجھے کیوں کر ستائے آپ کے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے اور کہہ لگا آپ کا نام انت فیہم آپ سے کہہ رہا آپ کا نام انت فیہم آپ سے تو انہوں سمجھ نہیں آئی ابو جہل نے قرآن مجید دی آیات میں جھٹلایا تین صحابہ اکرام نے یاد دلایا کہ اللہ رب العزت نے قرآن فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ فرمایا کہ اگر تو انہوں نے یاد ہوئے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ تُسی ایک سورت لے کے آ جاؤ ایڈے ہی فصیح ہو بلیغ ہو جدوں میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر صحابہ دی بات پہنچی کہ ابو جہل نو یاد دلایا گیا کہ وہ پریشان ہویا وہ کہ اگر ایک قرآن حق کے اے نبی سچے تے میں اے آخدا کہ اللہ اسمان تو ساڈے تے پتھراں دی عذاب تو سمجھ نہیں آئی میرے بھائیو ادھر توجہ کرو میرے ہاں ویکھو تسی ایسے فکر دے بھائی جڑے نا یہ بڑا ودیا سن دے پے ذرا توجہ میرے ہاں رکھو اللہ رب العزت نے قرآن مجید دے اندر ایک چیلنج کیتا ہے کہ اگر تسی فصیح و بلیغ ہو بڑے ذہین ہو فتین ہو تے مڑ ایک سورت قرآن دی لے کے آ جاؤ جن ابو جہل اس بات تو عاجز ہو گیا مڑو ساکھیا کہ ساڈے تے اللہ پتھراں دی بارش کر کے عذاب نازل کرے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم اے محبوب اللہ دی شان ہی نہیں اے محبوب اللہ دی شان ہی نہیں کہ تسی یہ نہیں موجود ہو وہ دن عذاب دے دے ہوں ذرا توجہ نہ آپ کا آپ سے میں انہیں کیوں دوں سزائیں آپ کے ہوتے میں انہیں کیوں دوں سزائیں آپ کے کس کو سنائے آپ کے ہوتے تمام تر تعریفیں اللہ جل مجدہ کریم دی ذات بابرکات واسطے جڑا خالق کائنات بھی مالک شش جہات بھی اللہ جل وعلا دی حمد و ثنا تو بعد حضور نبی اکرم نور مجسم شہنشاہ آدم و بنی آدم رسول محتشم شفیع امم اللہ دے پیارے امت دے سہارے بی بی آمنہ پاک دے راج دلارے حسنین کریمین دے نانا جان زہرہ پاک دے بابا جان تو اڈے تے میرے آقا و مولا
احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بے کسپنا دے اندر درود و سلام دا نظرانہ پیش کرن تو بعد واجب الاحترام ذویل احتشام خصوصاً بالخصوص بانی محفل راجہ علی عباس خان اور انہاں دے والد گرامی گل حمید خان اور انہاں دے بھائی علی حسن صاحب زیب بھائی انہاں میں اپنی طرفوں سب نل پہلے تے اے آخنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور انہاں دے اسی شکر گزار ہیں کہ انہاں نے سان دعوت دیتی ہے اور محفل دا ایڈا انعقاد کیتا ہے اللہ تبارک و تعالی جنہاں نعمتاں تو اے محروم ہیں اللہ انہاں نو او نعمتاں عطا فرما دے اور جنہاں واسطے انہاں اصال ثواب کیتا ہے اللہ تبارک و تعالی انہاں دے درجات بلند فرمائے تو میرے پیارے دوستو بزرگوں توجہ کرنی ہے قرآن مجید دی میں ایک آیت پڑھی ہے سورۃ الاحزاب دی یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اے ایمان والو اللہ دا ذکر کرو کی کرو اللہ دا ذکر کرو ذکرن کثیرا بڑا ہی زیادہ وسبحوہ بکرتم و اصیلا فرمایا کہ سویرے تے شامی تسی اللہ دا کثرت دے نال ذکر کرو توجہ ہے تسا توجہ ہٹانی ہے تو میں اپنی گل روک کے تو آنے کوئی سبحان اللہ کھوانی آنکھوں نہ سبحان اللہ تو میرے پیارے دوستو بزرگوں اس بات کو توجہ دنال سنو اللہ رب العزت نے فرمایا سویرے تے شامی اے ایمان والو تسی اللہ دا ذکر کرو اللہ دا کثرت دنال ذکر کرو میں سوال کیتا کہ اے اللہ تیرا ذکر کرن نال سان کی ملے گا اللہ نے فرمایا فذکرونی اذکرکم اے بندیا تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر تو سمجھ آئیے تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کر سکتا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرمانے نے وہ فرمانے نے اللہ فرمایا تیرے نال اے بندیا یہ تو اکلا ذکر کرے گا تے رب اکلا ذکر تیرا کرے گا یہ تو محفل ذکر کرے گا رب تیرے نال بہتر محفل فرشتے آئے پہ کے تیرا ذکر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ لوگ سوال کر دیں کہ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر بلند کیتا ہے اسان گال کر دیں میں تسی بار بار ذکر محمد کر دیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا جڑا اس میں گرامی ہے وہ یہ مبارک نام محمد تعریف کیا گیا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس وہ تیری میری تعریف دی محتاج نہیں جڑا ذکر کرے گا رب انہوں بلند کر دے گا سمجھ آئیے تو میرے پیارے دوست بزرگوں اللہ نے فرمایا تسی میرا ذکر کرو میں تو آڈا ذکر کر سا مولا کی دیوے گا اس تو بڑا انعام میں اکثر کوئی نہیں کہ جس دا بندہ ذکر کرے وہ بندے دا رب بھی ہوتا ذکر کرے تے مڑ فرشتیاں چ بیٹھ کے جڑے گناہاں تو معصوم نے انہیں چ بیٹھ کے اللہ ناز کرے ذرا توجہ کر میرے رب پاک نے امام طبرانی موجم دے اندر میری یہ عادت ہے کہ میں کوشش کرتا میں روایات کو بحوالہ بیان کرا امام طبرانی موجم دے اندر ابن ماجہ نے اپنی سنن دے اندر اور ایک کچھ الفاظ مسلم شریف دے اندروں بھی ملن گئے کہ اللہ رب العزت نے چاند ایسے فرشتے بنائے نے جدو اللہ دا ذکر ہوندہ ہے وہ دنیا تے وہ چھا جاندے نے وہ اللہ دا جڑا ذکر کرنے والے نے اونا دا وہ ذکر کرنے ہویا گواہ بڑھ جاندے نے اونا نو اپنے نوری پرہ دے وچ اس محفل نو سنبھال لیندے نے توجہ ہے میرے یار توجہ وہ جڑے فرشتے ہیں وہ کی کر دیں کہ جی میں ہونو تسی اسی بیٹھے ہیں ذرا تصور کرو جی میں تسی تے اسی بیٹھے ہیں وہ
فرشتے جڑے اللہ نے باقاعدہ اس واسطے بنائے جتھے اللہ دا ذکر او دے محبوب دا ذکر ہووے جتھے بھی ہووے وہ سارے فرشتے اس جگہ تے جمع ہو کے اپنے نوری پر پھیلا لیندے نے تے اللہ کو جلے جاندے نے اللہ فرماندا ہے اے میرے فرشتوں کیویں آئے کتوں آئے تے وہ فرشتے آکھدے نے وہ فرشتے کی آکھدے توجہ رکھنی ہے وہ فرشتے آکھدے اے اللہ تیرے بندے تیرا ذکر کرتے تیرے بندے تیرا ذکر پہ کر دینا تیری ذکر دی محفلہ سجا کے بیٹھے نے اللہ رب العزت فرمائے گا کہ اے دسو او منگ دے کی ہے جنت اللہ فرمائے گا فرشتیاں نو اے دسو بے او جنت منگ دین کیا جنت ویکھی ہے فرشتے عرض کرن کے نہیں ویکھی او پھر میرا رب فرمائے گا اگر ویکھ نہیں دے تے او فرشتے عرض کر دین اے اللہ اور مشتاق ہوئیں گے عشق کریں گے انسان دی تو فطرت بنائی ہے جس شہن وہ ویکھ نہیں دا ان پا جاوے وہ دنال عشق ہوندہ ہے اگر وہ جنت دے انعام ہے جو تھوڑا جا انعام ویکھ لویں جو طلب کریں اللہ نے فرمایا اے فرشتو دعا ہو جاؤ کہ میں انہا ساریانو جنت عطا کرتا اچھا موڑ اللہ نے اتھے روکیا نہیں پوچھیا ہے کی ہور منگ دینے یا کی پناہ منگ دینے فرشتے آگ دینے کہ اے اللہ تیرے دوزخ تو پناہ منگ دینے اللہ فرماندہ ہے گواہ ہو جاؤ میں ان سارے انو دوزخ تو پناہ عطا کرتا تو میرے پیارے دوست بزرگو ہون سانو سوال یہ آ جاندہ ہے کہ اللہ نے اپنے ذکر نو اتنا بلند کیتا ہے جیڑا حکمار میرے رب کریم دا ذکر کرنا ہے اللہ رب العزت او دی زبان تے او دی زبان واسطے اے فرما دیتا لبیک اللہ فرماندہ ہے میں حاضر ہاں تسی واقعات سنے ہونگے میں اس پاس سے نہیں جانا میں صرف ذکر دی بات کردا پیا جیڑا اللہ نو یاد کرے اللہ انہوں یاد کردا ہے توجہ رکھنی ہے کہ اللہ نے قرآن فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند یا اللہ تیتو تو کوئی بلند ہے ہی کوئی نہ تیری ذات کی بلند تو کوئی ہے ہی کوئی نہ تو کیویں بلند کیتا ہے فرمایا جعلتکا ذکرن من ذکری فمن ذاکرکا ذاکرانی کہ اللہ نے اس فرماندہ ہے مقصد ہے جدو اے محبوب میرا ذکر ہونے گا نال تیرا بھی ذکر ہو جائے گا نے بنا دیتا ہے کی بنا دیتا ہے تیرا ذکر اپنا ذکر بنا دیتا ہے تو میرے پیارے دوستو مدنگو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر کی فرمایا توجہ رکھنی ہے اللہ رب العزت نے ایک احساس کتنے عطا کیتے نے توجہ ہے نظر آکو نا سبحان اللہ آؤ ذرا توجہ کرو میرے اللہ رب العزت نے نال محبت کرن والے ہو جنہاں نے بھی اللہ رب العزت نے نال محبت دا دعویٰ کیتا ہے جدوں بھی اس نے پاک بنیاں دے نال کسے واسطہ نہیں کیتا اللہ نے فرمایا تیرا میرا کوئی واسطہ نہیں کو سمجھ آئیے آج ذرا توجہ کر یہودیاں نے آکے آئے اے اللہ دے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسی سانو آکھنے ہو کہ اسی اللہ نال پیار کرنے ہیں اونا کیا یہودیاں نے نہیں اسی اللہ نال پیار کرنے ہیں اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب انہوں فرما دے وہ اگر تسی اللہ نال محبت کر دے ہو فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ فرمایا اے محبوب جے تیری اتباع نہیں کرنگے تے میرے نال محبت اے سچے نہیں ہونے سمجھ آئیے آج اسی توحید بیان کرتے ہیں توحید کا کی مقصد ہے اللہ نے فرمایا جے تسی میری اطاعت بھی کرنی ہے تے جویں میرے رسول کرنا ہے وہ جو کر کے آتے میں قبول کر لوں
اے بات کیویں ہے الا لا ایمان لمن لا محبت لا اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ نے اپنی خطبے دے اندر اس نو 3 بار لکھیا ہے کیوں کہ فرمایا خبردار ہو جاؤ جیڑا محبت نہیں کرے گا وہ تے ایمان نہیں جیڑا محبت نہیں کرے گا وہ تے ایمان نہیں تے جدے محبت ہووے اس دا وات ذکر کرنا ہے یہ دا مطلب ہے کہ جیڑے اسی اللہ دا ذکر کرنا ہے تے ساڈے دل وچ اللہ دی محبت ہے جے اسی نبی پاک دا صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر کرنا ہے تے ساڈے دل وچ محبت ہوے گی تے اسی کریں گے اے دے ماری تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ تیرا میلاد محبت دے نال کہندے ہو نا بڑی محبت دے نال تسی بیٹھے ہو ذرا محبت دے نال کہو نا تیرا میلاد میرے پیارے دوستو بزرگوں بات ہے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے چند ایک میں چیزاں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بے شک تحقیق تو اللہ دی طرف نور آیا ہے اور کتاب مبین آئی ہے بعض مفسرین نے قرآن مجید کو دعا باری نور گین چڑھے آئے میں یہ عرض کروں گا اللہ نے ایک مثال ہور بھی دیکھتی ہے قرآن چی سورہ نور اتار تسی نبی نو نور نہیں من دے اللہ نے قرآن سورہ نور اتاری ہے جو او دے وچ بھی اللہ نے کی فرمایا اللہ نے فرمایا ہے اللہ نور السماوات والارض اللہ نے فرمایا کہ اللہ دا نور ہے زمین و آسمان ادھا ترجمہ کر لو ہمیں کہہ لو کہ اللہ دے نور دے نال زمین و آسمان بڑے نے یا ایک کہہ لو اللہ دے نور دی وجہ تو زمین و آسمان بڑے نے میں سوال کرا گا کہ اللہ رب العزت نے اپنے نور دے نال زمین و آسمان بڑھائے لے تو محمد کیوں نہیں بڑھائے تو سمجھ آئی اللہ رب العزت نے اسے آیت دے اندر ہی نور تعالی نور بھی فرمایا ہے مصباح بھی آکھیا ہے زجاجہ دے بھی الفاظ اللہ نے لگائے نے کیوں ایک مثال ہے جس طرح سمجھو بعض لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ذات پاک نو نور سمجھن کہ اللہ دا حصہ ہے نہیں اللہ رب العزت اس چیز تو پاک ہے اے میں توحید بھی بیان کیتی جانا تے اللہ دے محبوب دی رسالت بھی بیان کی اللہ
اللہ رب العزت کسی جو سے تغیر و تبدل کسی محلول دی چیز دی نہیں آ سکتا اللہ دی ذات لا محدود ہے سادے ذہن فہم و فراست نہیں آ سکتا لیکن اللہ نے یہ نور سمجھایا کہ میں توجہ رکھنی ہے اللہ نے فرمایا ہے مشکان کی مثال دے کے مصباح آکھ کے زجاجہ آکھ کے اللہ نے اسی آیت کے اندر فرمایا ہے اتنی آسان الفاظ تشریح میں انج کرا گا کہ جی میں سورج ہے اے اللہ نے بنایا ہے اللہ دی تخلیق ہے نا تخلیق اللہ دی تخلیق ہے اگر کسی کمرے روشنی نہ ہوئے کہ اسی شیشہ رکھ دے تو تمام کمرہ روشن ہوئے گا کہ نہیں انجے میرے حضور بھی نور نے کہ اللہ نے اپنے نور دے نال آپ نو بھی نور بنا دیتا ہے نورانی کر دیتا ہے تے تمام جنہی امت مسلمان انہوں بھی نورانی کر دیتا ہے وہ دی وجہ ہے کہ میرے حضور نے فرمایا کہ مومن پاک ہے مومن پاک ہے وہ پاک کیویں کلمے دے نور دے نال جدوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیندے نے وہ تو وہ بندہ جڑا کافر ہوندا ہے وہ ایمان دے نور نال بھرپور ہو جاتا ہے ہن سوال یہ آ گیا کہ یہ نور جدوں تخلیق ہویا میں مختصر انداز دے اندر چند چیزاں میں بیان کیتی جاندا کہ یہ نور جدوں تخلیق ہویا نا تو میرے پیارے دوستو بزرگو شیخ عبدالقادر جنانی محبوب سبحانی بنیت الطالبین دے اندر یہ لکھ دے نے امام احمد بن حنبل انہاں دے بیٹے عبداللہ اور محب تبری انہاں نے یہ روایت جڑی میں پڑھن لگا ہاں حضرت ابو ہریرہ تو مرفوعاً بیان کیتی ہے جدوں حضور دا نور تخلیق ہویا ہے آدم علیہ السلام دی ذات اقدس تواڈے دل راضی ہو جاون گے توجہ رکھنی ہے ذرا آپ کو سبحان اللہ سارے آپ کو سبحان اللہ جدوں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا نور تخلیق ہویا ہے آدم علیہ السلام دے اندر روح ڈالی گئی انہاں دے جسم عطر دے اندر کہ آدم علیہ السلام میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام نے جدوں اپنا سر انور چایا ہے کہ کی ویکھیا ہے توجہ ہے نا کی ویکھیا ہے آدم علیہ السلام نے سر اٹھایا ویکھیا عرش دے دائنی سائیڈ ال 5 نور پانچ نور نے جڑے اللہ دی بارگاہ دے اندر رکوع و سجود کر رہے ہیں تو میں اسے لیے جادن پنج تن پاک دا سارے جگ تو اچھا بات گرانا پنج تن پاک دا سارے جگ تو اچھا گفتگو ختم کرتا لیکن اے 5 نور کیڑے نے اے 5 نور کون امام علی نے سیدہ فاطمہ الزہرا نے اور حضرت امام حسن و امام حسین نے اور جو محبت کرتے ہوتے پڑھ لو اس بعد اسی ختم کر دے 5 تن پاک دا سارے جگ تو اچھا بات گرانا 5 تن پاک دا سارے جگ تو اچھا بات گرانا پنج تن پاک دا سارے جگ تو اچھا بات گرانا میں کلا نہیں کہندا جلیا کہندا کل زمانہ میں کلا نہیں کہندا لوگو کہندا کل زمانہ آؤ میرے دوست بزرگ اللہ رب العزت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پیار کرن والے ہو توجہ رکھنا اسی تساں کی محبت کرنی ہے آ ذرا توجہ کر اللہ رب العزت محبوب دے نال کون پیار کردا ہے آ ذرا توجہ کر میرے الو ویکھ اللہ رب العزت دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی زید بن دسرا آپ نو مشرکین مکہ نے پکڑ لیا ہے جدوں پکڑیا ہے انہاں نے جگہ تے میدان دے اندر انہاں نو لٹا دیتا ہے انہاں دا سر قلم کرنا چاہیا ہے اس بعد مشرکین مکہ نے پوچھیا اے زید بن دسنا اے ذرا
دس تو اے جانا ہے یا نہیں جانا کہ تیرے محبوب اس جگہ دے ہوندے جس جگہ دے تو ہے زید بن دسنا کی آگ دے اے آگ دے نے میں اللہ دی قسم اٹھا کے تانوں دسنا چاہنا وا اللہ دی قسم اٹھا کے تانوں دسنا چاہنا وا میرے حضور گھر دے وچوں جدوں گھر دے وچ موجود ہون گے انہاں دے پیر تے میرے ہوندیاں کنڈا لگ جاوے زید بن دسنا نو او نہیں برداشت تسی انہاں نو شہید کرن دی ون کر دیو اس لیے کی آپ نے جو جان مانگا تو جان دے دے جو جان مانگا تو جان دے دے جو مال مانگو تو مال دے دے جو جان مانگو تو جان دے دے جو مال مانگو تو مال دے دے جو جان مانگو تو جان دے دے جو مال مانگو تو مال دے دے مگر ہم سے یہ ہرگز نہ ہو سکے گا نبی کا جاؤ چلا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، چمن چمن کلی کلی، چمن چمن کلی کلی، نگر نگر گلی گلی، علماء اہل سنت۔ تو میرے پیارے دوست بزرگوں اس بات دے اندر تو انہوں سمجھ آگئی ہوئے گی کہ اسی توحید دا پرچار بھی تا کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، فرمایا کہ جیڑا میرے رسول دی اطاعت کرے گا پس اسے نے اللہ دی اطاعت کی تھی۔ تو میرے پیارے دوست بزرگوں اس بات کو تسی اپنے ذہن دے اندر رکھو کہ اگر کوئی بندہ توحید بیان کرسی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک نو سائڈ دے کر کے وہ توحید رب نو قبول نہ ہو سی